کہ باخبر نون لیگی ذرائع کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پلس اقتدار لینے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں اندرونی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ شہباز شریف اقتدار میں شریک نون لیگیوں کو پارٹی سے کوئی شکایت نہیں، لیکن حکومت سے باہر نون لیگی رہنما متصادم بیانیے پر گامزن ہیں۔ وہ اعلانیہ تبصرے کر رہے ہیں کہ اصل اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور نواز شریف کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ یقیناً ان نون لیگیوں کو حکومت تو مل گئی، لیکن جیسا اقتدار ملا ہے وہ سیاسی بے بسی کی علامت بن رہا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود نون لیگ اختیارات اور فیصلہ سازی میں نون لیگی ذرائع کا اصرار یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں۔ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ چیئرمین ارسا، آئی جی اسلام آباد، چیئرمین سی ڈی اے، سیکرٹری اطلاعات پنجاب، ڈی جی پی آر تقریروں سے باہر آ رہا ہے۔ ایسا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ فیصلے نون لیگیوں نے نہیں کیے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ حکمراں اتحاد سے سیاسی غیر وابستگی کے باوجود وزیر داخلہ محسن نقوی کابینہ عمل کی حکومت میں سب سے زیادہ بااثر ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف سمیت دیگر نون لیگی مسلسل متصادم اور متنازع بیانات دینے کی مشق کرتے نظر آتے ہیں، اور جو لیڈر جوابی وضاحتیں دے رہے ہیں ان کا موقف بھی پارٹی بیانیے پر مزید کنفیوژن پھیلاتا ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ نون لیگ کے بڑے اہم نام جو 8 فروری کو شکست کھا گئے تھے ان کو سینٹ الیکشن یا ضمنی انتخابات میں نسبتاً محفوظ نشستوں کے ٹکٹ نہیں جاری کیے گئے۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، جاوید لطیف، آصف کرمانی، شیخ رحیل اصغر کی جگہ نون لیگ کو محسن نقوی، اورنگزیب، احد چیمہ کو پارلیمنٹ میں جگہ دینی پڑی۔ سفارشی وزراء اور سینیٹرز کے اثر و رسوخ پر ہلچل نے نون لیگ بمقابلہ نون لیگ کا محاذ گرم کیا، جبکہ الیکشن میں منصہرہ کے علاقے سے شکست اور لاہور کے حلقے سے متنازع جیت نے نواز شریف کی سیاسی پوزیشن کو کافی دھچکا پہنچایا ہے۔ کہنے کو پارٹی پر عملاً نواز شریف کا غلبہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن نواز شریف پارٹی صدارت سے کتراتے نظر آ رہے ہیں اور بچ کے چل رہے ہیں۔ نواز شریف کی وفاقی حکومت سے بیزاری کا یہ عالم ہے کہ اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھانے کے بعد صرف اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور صدر مملکت کے انتخاب یا سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جناب نواز شریف کی غیر حاضری کو محسوس کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گزرے 6 ہفتوں میں ایک مرتبہ بھی نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس نہیں گئے، تاہم وہ مریم نواز کی رہنمائی کے لیے پنجاب حکومت کے معاملات میں کسی حد تک دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کے موقع پہ نواز شریف اچانک چین چلے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے پارٹی قائد کے دورہ چین کی خبروں کی پہلے تردید کی اور بعد میں اس کو شیڈیول میڈیکل چیک اپ قرار دیا، جبکہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عصبہ بخاری نے درست معلومات دی کہ طبی معائنے کے بجائے نواز شریف ایک صنعتی نمائش میں شرکت کے لیے چین گئے ہیں۔ نون لیگ کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس کی سیاسی قوت، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے 2024 کے الیکشن میں جو بھی اس کے نتائج رہے اس کے بعد اقتدار تو حاصل کر لیا، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، لیکن پارٹی کی جو اپنی ساکھ ہے یا پارٹی کی جو اپنی قوت ہے یا پارٹی کی جو اپنی کا مقام ہے اس کو بڑی زک پہنچی ہے اور وہ کافی حد تک کمزور ہوتی نظر آئی ہے سیاسی طور پہ نون لیگ۔ بالکل کامران، صورتحال یہی ہے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے کوئی اقتدار تو مل گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اکثریتی جماعت نہیں ہے تھی، اس کے علاوہ پھر ایک کوalition بنی ہے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب کو اندازہ ہے، خود پی ایم ایل این کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جو ان کی کامیابی الیکشن میں تھی، جو بھی ہوئی ہے پنجاب کے اندر فروری 8 کے، وہ ایک حقیقی طور پہ وہ کامیابی نہیں تھی۔ اور یہ میرے خیال یہ ہے کہ آپ پرائیویٹلی جس سے ہی بات کریں پی ایم ایل این سے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب اس حالت میں آپ اقتدار میں لائے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اپنا جو ایک اختیار ہے وہ تو کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس قسم کی حکومتیں بنتی ہیں جس میں یہ پورا کا پورا جو ہے ان کا دار و مدار پہ ایک ادارے پہ ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتا ہے، تو پھر ان کی جو ہے ایک لحاظ سے جو ایک خود مختاری ہے یا حکومت چلانے کے لیے جو ان کے اپنا پروگرام ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہائبرڈ پلس ہے، ہائبرڈ جو ہم عمران خان کی حکومت کو کہتے تھے کہ ہائبرڈ رول ہے، تو یہ تو ہائبرڈ پلس ہے، کیونکہ اس میں تو اب یہ بھی نظر آتا ہے جو کہ پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا
کہ جو اہم وزراء جو ہیں ان کا تقرر بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا ہے، اور وہ جو حکمران پارٹی اس کے ممبر نہیں ہے۔ اب وزیر داخلہ صاحب کو دیکھ لیں، ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے مضبوط یا سب سے پاورفل جو منسٹری ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب۔ تو یہ بات عام سب کو پتا ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنے مضبوط رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہمیں اور لوگوں پہ بھی نظر آتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہم محسوس کر رہے ہیں ظاہر صاحب کہ یہ جماعت جو ہے اس وقت اگر دیکھیں تو پریکٹیکلی لیڈر لیس نظر آتی ہے۔ نواز شریف صاحب اس انداز سے پارٹی چلا نہیں رہے کہ جیسے کہ وہ ایکٹیو لیڈر ہیں یا قائد ہیں اس جماعت کے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب نام کے صدر پاکستان مسلم لیگ نون ہیں، لیکن پارٹی افیئرس کے حوالے سے ان کا وہ انفلوئنس نہیں ہے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ کا ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب جنرلی بھی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے پورے معاملات میں، ماں سوائے مریم نواز صاحبہ کے معاملات کے حوالے سے جو ان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں۔ تو ایفیکٹولی یہ پارٹی جو ہے اس وقت لیڈر لیس نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں کامران، جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو پارٹی کے اندر تاثر یہی تھا اور یہی فیصلہ بھی نظر آتا تھا کہ نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر بنیں گے اگر ان کو اکثریت مل جاتی ہے۔ لیکن جو نتائج جس طرح سے ہوئے ہیں انتخابات سے، تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو کمزور پوزیشن جن کی ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تمام اخبارات میں زمین میں شائع ہوئے تھے کہ چوتھی بار، اور لیکن جب نتائج آئے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ ان کا پی ایم ایل این کو اکثریت نہیں مل سکی، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ خود نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ دھچکا لگا۔ وہ اپنی مانسہرہ سے جو لڑ رہے تھے اس میں بری طرح ہارے، اور خود لاہور کی جو سیٹ تھی اگر دیکھا جائے تو ان کی جیت جو ہے وہ بھی متنازع ہے۔ تو یہ جو ہے جو ان کے یہ امید تھی کہ وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی۔ اب جو ہے صورت یہ حال یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہت کمزور ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو ڈویژن جو پہلے بھی موجود تھا، نواز شریف صاحب کے جو لوگ چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے، یا ویسے تو دیکھا جائے تو یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ کوئی الگ الگ فیکشن ہے، لیکن پارٹی کے اندر سب کو پتا تھا کہ یہ ایک تقسیم واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔